نوجوانوں، شہر نلور کے غیور مسلمانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں عید کا یہ بہترین موقع عنایت فرمایا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے لوگوں کے پاس 2 دن تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ نبی نے سوال کیا کہ یہ 2 دن کس لیے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ان 2 دنوں میں زمانے جاہلیت میں ہم کھیلتے اور کودتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان 2 دنوں سے بہتر دن اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیے ہیں، اور وہ 2 دن یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر ہے۔ آج یوم الاضحیٰ کا دن، یہ دن خوشی کا دن ہے۔ اس دن کے تعلق سے، اس دن کی عظمت اور اس کی برکت کے کیا کہنے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں یوم النحر یعنی آج کا دن شامل ہے۔ تکبیرات کے ذریعے آج کے دن کا استقبال کریے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کا سلسلہ رکنے اور تھمنے نہ پائے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ ایام تشریق یعنی عید کے بعد کے 3 دنوں تک ان تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، آج کے دن ہمیں جو کام کرنے ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج کے دن سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ کہ ہم عید کی نماز ادا کریں گے، ثم نرجع فننحر، اس کے بعد ہم لوٹیں گے اور قربانی کریں گے۔ حاضرین گرامی، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ عمل کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اسی قربانی کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب الجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں، ہر گھر پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھو، اگر کوئی بندہ استطاعت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ نبی کی وعید کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو استطاعت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ حاضرین گرامی، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اس قربانی کا اہتمام کریں۔ یقیناً اس قربانی کے ایام 4 دن ہیں، نہ کہ 3 دن، ایک عید کا دن اور اس کے بعد آنے والے 3 دن۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یقیناً یہ 4 دنوں میں قربانی کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن آج کے دن جو قربانی کی جائے یہ افضل ہے، اللہ کے نزدیک اہمیت کی حامل ہے، ورنہ اجازت ہے کہ انسان ان 4 دنوں میں کسی بھی دن قربانی کا اہتمام کرے۔ حاضرین گرامی، یہ جو قربانی ہم انجام دیتے ہیں، حقیقت اور دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تو اب بتا کہ تیرا کیا خیال ہے۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تھا علیہ السلام، باپ کی طرح قربانی کا جذبہ لیتے ہوئے بیٹا جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ملا اسے بتا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، ایک طرف باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار، تو دوسری طرف اسی باپ کا
جسے قرآن نے سچے کے لقب سے مرتب کیا، اپنے باپ کے ہاتھوں اپنی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ حاضرین گرامی، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو منہ کے بل زمین پر لٹاتے ہیں اور چھری گردن پر چلانے لگتے ہیں، رب آواز لگاتا ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح کا بدلہ نصیب کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہاں غور کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک باپ جس کو بڑھاپے میں ایک اولاد نصیب ہوئی، بار بار وہ باپ دعا کرتا رہا۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، نبی بنایا، اولو العزم پیغمبروں میں سے بنایا، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربی حب لی، اللہ مجھے اولاد نصیب فرما۔ یہ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنے بڑی نبی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ نے یہ اولو العزم پیغمبروں میں شامل کر لیا، لیکن دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد نصیب فرما۔ حاضرین اکرام، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ سامعین اکرام، جو قربانی ہم انجام دیتے ہیں یہ خون بہانے یا صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک مدرسہ ہے جو اپنے اندر بے شمار دروس اور بے شمار نصیحتوں اور عبرتوں کو رکھے ہوئے ہے۔ یہ قربانی مجھے اور آپ کو توحید کا پیغام دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے مناظرہ کیا توحید کی خاطر، ظالم جابر اور بادشاہ سے جھگڑا کیا توحید کی خاطر، بتوں کو توڑا توحید کی خاطر، شہر کو چھوڑا توحید کی خاطر، آگ میں کود گئے توحید کی خاطر۔ یہ توحید بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے در پہ ماتھا نہ ٹیکا جائے۔ اسی مقصد کے تحت مجھے اور ہمیں اور جنوں کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا۔ مزید یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ مزید یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے تحت بھیجا گیا۔ یہی معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، آپ کو طائف میں پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے پاؤں خون سے لہو لہان ہو گئے، صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑے توڑے گئے۔ اور یہ توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، خاتمہ بالخیر کا معاملہ ہو، شفاعت کا معاملہ ہو، جنت میں داخلے کا معاملہ ہو، جہنم سے آزادی کا معاملہ ہو، اللہ کا دیدار کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزیں توحید سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر توحید ہے تو سب کچھ ممکن، توحید نہیں تو کچھ ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی توحید کے برعکس شرک اکبر نہ صحیح، شرک اصغر کا بھی مرتکب ہو جائے، اس کے اعمال رائگہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اللہ کے نبی نے کہا مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، ڈر ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے دجال سے زیادہ جس چیز کا مجھے تم پر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الریا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے، آج جو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جانی تھی، آج ہم اس قربانی کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ قربانی جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جانی تھی، آج ہم اس قربانی کو امیری ظاہر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ قربانی جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کے لیے کی جانی تھی، آج ہم اس قربانی کو شہرت پسندی کے لیے کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس قربانی میں اخلاص پیدا کرنے کی، اور یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ توحید یہ قربانی کے لیے سب سے اول ہے، اور یہ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، اور شرک چاہے اکبر ہو کہ اصغر اس سے بچنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام پر جو بھی آزمائشیں بھیجی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جتنی قربانیاں دی، ان تمام قربانیوں کا مقصد یہی تقوی تھا۔
اور یہ جو قربانی ہم انجام دینے جا رہے ہیں، اس قربانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ جو قربانی انجام دی جا رہی ہے، تم جو قربانی انجام دے رہے ہو، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو بندہ اللہ کی خاطر اپنے دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعتبار سے اللہ سے ڈریں، آپ اپنے اعتبار سے اللہ سے ڈریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت گرامی، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت اور قربانی کا یہ عمل ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں صرف جانور کی قربانی کافی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح باپ کی قربانی دینی پڑے گی، اسی طرح اپنے اہل و عیال کی قربانی دینی پڑے گی، شہر کی قربانی دینی پڑے گی، وقت پڑے تو اپنی اولاد کی بھی قربانی دینی پڑے گی۔ یہی نہیں بلکہ اپنے اندر موجود انانیت اور تکبر کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے اندر موجود حسد و غصہ اور بغض و کینہ کی قربانی دینی پڑے گی۔ بلکہ شریعت اسلامیہ نے جس چیز کی قباحت اسلام نے بیان کی ہے، ان تمام چیزوں کی قربانی ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندوں، آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ ایک باپ نے اپنے اس بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اطاعت میں قربانیاں ضروری ہے۔ میں اور آپ تیار رہیں، وقت پڑے ہر چیز کی قربانی دیں گے، لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہم اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داڑھی کے تعلق سے کیا کہا؟ اس داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو چھوڑو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ لیکن آج ہم اس داڑھی پر بلیڈ چلانے سے باز نہیں آتے۔ آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ معاشرہ لڑکی، نوکری، خوبصورتی کے لیے اپنے ان چہروں کو نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کاٹ دیتے ہیں۔ اسی داڑھی والے یوسف کے لیے حسین شہزادیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ آج ہم مال کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے جب مدارس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ مساجد میں آتے ہیں، مسجد کے تعاون کے لیے سالہ سال گزر جاتے ہیں، اس مساجد کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جاتا۔ آج ہم کسی چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مال کی قربانی کی اگر بات کروں تو مجھے وہ صحابی رسول یاد آتے ہیں جس کے بارے میں جو اللہ کے رسول کے داماد تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام کے عزمے میں کون ہے جو اللہ کی راہ میں قربان اپنا مال کرنا چاہتا ہے؟ عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول، عثمان بن عفان 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نبی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے؟ دوبارہ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، مزید 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ عثمان بن عفان دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ تقریباً عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 700 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے ساز و سامان کے ساتھ۔ اتنے میں چیزیں بھرا اپنے گھر جاتے ہیں، چادر نکالتے ہیں اور 100 دینار اس چادر میں رکھ کر لا کر نبی کے کوٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا عمل اتنا پسند آتا ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کے اندر مال کی قربانی کا جذبہ تھا، ضرورت ہے ہم اپنے اندر ہر چیز کی قربانی کا جذبہ پیش کریں۔ سامعین محترم، یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے اتباع سنت کا۔ ہم کو قربانی کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی
عید سے پہلے اگر کی جائے تو قابل قبول نہیں. اسی طرح یہ قربانی اگر ایام تشریق کے بعد کی جائے تب بھی قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں. نبی کے طریقے کے خلاف عمل کرو گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح قربانی کے معاملے میں یہ بات نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی قابل قبول ہوگا. جس طرح ہم قربانی کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان ایام میں قربانی کرتے ہیں، اسی طرح زندگی میں ہر معاملے میں ہم نبی کی سنت کو اپنائیں. یہ قربانی ہمیں اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے. اسی طرح یہ قربانی مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، مسلمان بنو تو بے عیب مسلمان بنو. ہم قربانی کا جانور جو تلاش کرتے ہیں تو بے عیب جانور تلاش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو عیب دار جانور ہوگا اللہ کی راہ میں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندوں ذرا سوچو، جانور اللہ کی راہ میں عیب دار ہو تو قابل قبول نہیں ہے، تو وہ مسلمان جو عیب دار ہو، جس کے اندر عیب پائے جاتے ہو، تو اس مسلمان کو اللہ رب العالمین کیسے قبول کرے گا؟ ضرورت ہے. یہ قربانی ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جس طرح جانور کے چننے میں تم بے عیب جانور چنتے ہو، اسی طرح مسلمان بنو تو بے عیب مسلمان بنو، کیونکہ عیب دار مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندوں، یہ قربانی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس خاندان کی یاد دلا رہی ہے جنہوں نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب اس خاندان پر نظر دوڑاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ہمیں ایک صالح باپ اور صالح شوہر نظر آتا ہے. جب ہم اس خاندان پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں حاجہ علیہ السلام کی شکل میں ایک مطیع و فرما بردار بیوی اور ایک صالح ماں نظر آتی ہے. جب ہم اس خاندان پر نظر دوڑاتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ہمیں ایک اطاعت گزار بیٹا نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو ابراہیم اور ان کے گھر والے ہیں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے. اللہ نے کہا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. ابراہیم جو ان کے ساتھی ہیں ان میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. اور ابراہیم کا گھرانہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا گھر ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو. اگر ہمیں اپنے دین کو دیندار بنانا ہے، اپنے گھر کو دیندار بنا کر اسے جوڑے رکھنا ہے، دینی تعلیمات سے لبریز کرنا ہے تو ابراہیم کے گھرانے کو دیکھو. یہ ابراہیم کا گھرانہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کا احترام کر کے ایک گھر کو توحید پرست کر ایک گھر کو دیندار گھرانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں پیغام دے رہی ہے. خصوصاً بتاؤ یہ حاجرہ علیہ السلام عورتوں کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. میں عورتوں سے گزارش کروں گا کہ وہ حاجرہ علیہ السلام کو اسوہ بنائے، نمونہ بنائے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے میں. آپ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام کو ایک جنگل ایک بیابان میں چھوڑا اور وہاں سے نکل گئے، اور جب حاجرہ کو معلوم ہوا کہ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے تو انہوں نے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی. یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت حاجرہ علیہ السلام کی طرح کرے. عورتوں کے لیے ایک اور پیغام میں دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ وہ اولاد کی تربیت کرے تو حاجرہ علیہ السلام کی طرح کرے. آپ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک جنگل جہاں کوئی چیز میسر نہیں ایسی جگہ چھوڑا، اس کے باوجود حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی ایسی تربیت کی کہ بعد میں جا کر وہ بیٹا اپنے باپ کے ہاتھوں اپنی گردن پر چھری چلوانے کے لیے تیار ہو گیا. آج ضرورت ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھے، یہ اولاد کی تربیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھرانے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اپنے گھرانے کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی چیز میسر نہیں ہے، اللہ میرے گھرانے کی حفاظت فرما اور میرے بیٹے کو نمازی بنا دینا.
اپنے بیٹے کو نیک بنانے کی خاطر، اپنے بیٹے کو نمازی بنانے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کرنا پسند کر لیا۔ لیکن آج کے ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم دینے کے لیے اپنے سے دور بھیجنا نہیں چاہتے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے استاد کی مار اپنے بچے پر برداشت کرنا نہیں چاہتے۔ آج معاملہ یہ ہے اور معاشرہ چاہتا یہ ہے کہ ان کا بیٹا نیک اور فرمانبردار بنے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے بچوں کے تعلق سے قربانیاں نہیں دیں گے، اپنے دلوں کو سخت نہیں کریں گے، تب تک بیٹے، بچے، اولاد فرمانبردار نہیں بن سکتے۔ میں خصوصاً خواتین کو کہوں گا کہ آپ اپنے دلوں کو مضبوط کریے اور حاجرہ علیہ السلام کی طرح اولاد کی تربیت کریے۔ یقین جانیے آپ کی کوکھوں سے اسماعیل جیسا بیٹا جنم لے گا۔ یقین مانیے یہ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سامعین مکرم، یقیناً آج بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے، لیکن آج کے دن کو خوشی کا دن برقرار رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے دن کو ہم سونے میں گزار دیں، بیکار اور لہو لعب میں گزار دیں۔ اور یاد رکھیں، جب سے مسلمانوں نے اپنی عیدوں کا احترام چھوڑ دیا، اپنی عیدوں کا احترام بھول گئے، اسی وقت سے نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے بچے غیروں کے تہواروں کو پسند کرنے لگ رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے کرسمس، ہولی اور دیوالی جیسے تہوار کو پسند کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں اس میں خوشی نظر آتی ہے، انہیں اس میں کھیل نظر آتا ہے، انہیں اس میں مسرتیں نظر آتی ہیں۔ ضرورت ہے آج کے دن کو لہو لعب میں بیکار نہ کریں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہماری عیدیں بھی خوشی و مسرت کی عیدیں ہیں، ہماری عیدیں بھی اللہ رب العالمین خوشی کے لیے بنائی ہیں، اور اس دن کو سونے میں ہرگز نہ گزاریں۔ اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں سے، اپنے دوست احباب سے ملائیں اور اس دن کو خوشی و مسرت کا دن باقی رکھیں، اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ اسی طرح ایک آخری بات وہ یہ کہ یقیناً ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن قربانی کر کے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ قربانی کر کے اوجھڑی اور گندگی راستوں پر پھینک کر لوگوں کو پریشان نہ کریں، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ ہم مسلمان ہیں، طہارت ہمارا شیوا ہے، اسوہ ہے۔ یقیناً طہارت یہ ہمارے لیے اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الطہور شطر الایمان، یہ جو پاکی صفائی یہ ہمارا آدھا ایمان ہے۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فرمان میں بیان کرتے ہیں، کہا اتقوا اللاعنین الذی دخل فی طریق الناس او فی ظلہم، تم لعنت یعنی ملعون کرنے والی چیزوں سے بچو۔ وہ کیا ہے کہ راستے میں اور سایہ دار جگہوں میں گندگی نہ بہاؤ، یہ ملعون چیزیں ہیں، یہ تم پر لعنت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، آخری پیغام یہی ہے کہ اس قربانی کے موقع پر صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ موقع خوشی کا موقع ہے، مسرتوں کا موقع ہے، اس موقع کو خوشی کا موقع بنائے رکھیں۔ ایک دوسرے کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق مبارکبادی پیش کریں۔ اللہ رب العالمین اس عید کے دن کو ہمارے لیے خوشی و مسرت کا دن بنائے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین اس عید کو ہمارے لیے بہترین عید بنا۔ الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں، قربانی جیسی عظیم سنت کو زندہ اور آباد کرنے والے ہیں، الہ العالمین ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین یقیناً ہم میں سے اکثر مسلمان پریشان حال ہیں، تو کوئی ایسے ہیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین تو ان مسلمانوں کی پریشانی سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں، جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے انہیں قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین عرفہ کے دن جو ہم نے عبادتیں کی، جو دعائیں کی، الہ العالمین خیر الدعاء دعا عرفہ کے تحت ہم سے جتنا ہو سکا دعاؤں کا اہتمام کیا۔
کیا تو ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھرانوں میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، مسلمانان عالم نے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین انہیں قبر کے عذاب سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، ہمارے ایسے نیک اعمال نہیں ہیں کہ ہم خود اپنے اعمال کے بلبوتے پر قبر کے عذاب سے بچ سکیں، جنت میں اپنا داخلہ کروا سکیں۔ الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، قبر کو ہمارے لیے تا حد نظر وسیع کر دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، قبر کو ہمارے لیے کشادہ فرما۔ الہ العالمین پرسلات پر ہمیں بجلی کی تیزی سے روانہ کر دے۔ الہ العالمین قبر کے سوالات کو ہم پر آسان فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، ہم میں سے کئی ایسے مسلمان ہیں جنہیں یہ توفیق تک نہ ہو سکی کہ وہ آج عید کے میدان میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کر سکیں۔ الہ العالمین تو انہیں مسلمانی کا مطلب سمجھا دے۔ الہ العالمین تو انہیں سچا پکا مسلمان بنا اور نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یقیناً ہم میں سے بھی اکثریت ایسی ہے، اللہ رب العالمین ہم سے نمازوں کی پابندی مکمل طور پر نہیں ہوتی۔ الہ العالمین ہم مسلمان تو ہیں لیکن نمازوں کی پابندی مکمل طور پر نہیں کر پاتے۔ الہ العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن نمازوں کو ہم نے چھوڑا ہے، الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین فلسطین میں روتے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، الہ العالمین وہاں پر ناحق ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ الہ العالمین یا تو ظالموں کو تو ہدایت دے یا ان ظالموں کا خاتمہ فرما۔ الہ العالمین فلسطین میں لوگ بھوکے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ الہ العالمین وہاں لوگ پیاسے ہیں، الہ العالمین تو ان کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ الہ العالمین دنیا بھر میں مسلمان جہاں پریشان حال ہیں، الہ العالمین تو ان کی مدد فرما، ان پر سے ظلم و ستم کو ختم فرما۔ خصوصاً الہ العالمین ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، نئے نئے قوانین کے ذریعے ہتھ کنڈے اپنا کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، الہ العالمین تو ان ظالموں کے قوانین کو نیست و نابود کر دے۔ الہ العالمین انہیں ان کے مقاصد میں ناکام کر دے۔ الہ العالمین مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کو مسلمانیت کا اصل مطلب سمجھا دے۔ الہ العالمین یقیناً آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے چھپ کر بھی گناہ کیے، ہم نے کھل کر بھی گناہ کیے، کبھی دن کے اجالے میں تو کبھی رات کے اندھیرے میں۔ الہ العالمین تو ہمارے اندر اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں شرک اصغر ہو یا شرک اکبر، شرک کی ہر خطرناکی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں توحید پرست بنا دے اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرما، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کا حساب و کتاب کیے بغیر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں زندگی دے، ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔